السلام علیکم. نائس ٹو سی یو برائٹ اینڈ ہیپی. زندگی کا یہی ایک رخ ہے جو آپ کو ہمیشہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے شعبے میں یا اس سبجیکٹ سے متعلق اس بات کا کیا تعلق ہے. دیکھیے، ہر سبجیکٹ میں، ہر پروفیشن میں آپ کا پرسنل ایٹیچیوڈ اور آپ کا جو پرسنل پورٹریل آف یور پرسنالٹی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے. کہتے ہیں کہ ایک سمائل سے میجر اپہیولز کو عبور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے. آپ اپنی عام زندگی میں اس رول کو اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں. زندگی میں انسان مختلف مدارج اور مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے، چاہے وہ اس کی پروفیشنل لائف ہو یا وہ اس کی ذاتی زندگی ہو. اور ان دونوں کا ایک اہم جزو انسانی بیہیویئر ہے، یعنی انسان کے مزاج میں کیا ریکوائرمنٹ ہے کسی ایک ایشو کے بارے میں یا کسی ایک پروڈکٹ کے بارے میں. یہی وہ چیز ہے جو ایڈورٹائزنگ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یعنی not only human behavior, specifically to this subject, consumer behavior. ہم نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی آگہی دی تھی اور 8 ضروری نکات سے آپ کو آگاہ کیا تھا. تھوڑا سا میں آج آپ کی یادداشت کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے ان کو دہراؤں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ کنزیومر بیہیویئر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ اگر اس کو آسان اور عام فہم زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں اس کانسیپٹ کو، تو آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کئی دفعہ کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کے متعلق فیصلے جو ہیں وہ یا تو امپلس پہ کرتے ہیں یا بائی چوائس کرتے ہیں. اب امپلس سے مراد کیا ہے کہ آپ بازار گئے، آپ کسی اور کام سے گئے، لیکن ونڈوز میں ایڈورٹیزمنٹ یا پبلسٹی یا ڈسپلے سے متاثر ہو کے آپ اندر داخل ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے 1 یا 2 اشیاء خرید لی. اس کو کہتے ہیں امپلس بائنگ ان ویری سمپل لینگویج. امپلس لینگویج میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ کے سب کانشیس میں ایک چیز کافی عرصے سے اٹکی ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹس کی وجہ سے یا ایک ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے یا بذات خود مشاہدے کے ذریعے یا دیکھنے کے ذریعے، اور آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ جب بھی موقع ملا آپ اس چیز کو ضرور پوزیس یا اون کریں گے. مور اور لیس سچ اے feeling is also attributed to impulse buying. Because what happens is کہ آپ بازار میں گئے کسی اور کام سے اور آپ کے سب کانشیس میں جو ڈیمانڈ یا وش یا ڈریم کہہ لیں موجود تھا کسی پروڈکٹ کے بارے میں، تو آپ نے فوراً اس کو خرید لیا. Let us take a very simple example. آپ نے ایک دوست کو موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوا دیکھا اور اس میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو ڈیوائس یا جو چیز بھی وہ استعمال کر رہا ہے اس کے لیے سننے کے لیے، چاہے وہ واک مین ہے یا آج کے دور کا نیا آئی پاڈ ہے یا جو بھی چیز وہ استعمال کر رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، خواہش ابھرتی ہے کہ آپ بھی وہ خریدیں گے یا آپ بھی وہ اون کرنا چاہتے ہیں. اب مختلف واقعات یا حالات کے باعث آپ اس کو اس وقت نہیں خرید سکتے، چنانچہ آپ ہولڈ کرتے ہیں فار سم ادر ٹائم. اب وہ آپ کے ذہن میں تو موجود ہے لیکن آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورس اویلیبل ہوتا ہے اور آپ کوئی اور چیز اون کرنے کے لیے، پرچیز کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں وہ آپ کی ریکوائرڈ پروڈکٹ موجود ہوتی ہے
اور آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ سب کانشیس میں جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی آپ بعض اوقات امپلس پہ بائی کر سکتے ہیں. امپلس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت اس چیز کو اس نظریے سے یا اس مزاج سے خریدنے کے لیے نہیں گئے. چنانچہ اس کو کہتے ہیں امپلس بائنگ. اور دوسری ہوتی ہے پلانڈ بائنگ، یعنی آپ گھر سے نکلے یہ سوچ کر کہ آج آپ نے نئی 2 شرٹس خریدنی ہیں اور آپ اس کے لیے 3-4 مختلف شاپس پر گئے اور مختلف کرائیٹیریا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی چوائس، پرائس فیکٹر، پروڈکٹ کوالٹی، کلاتھ کوالٹی، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ جج کرتے ہوئے کہ آپ کو اس میں ویلیو فار منی مل رہی ہے یا نہیں، آپ اپنی ریکوائرڈ شاپنگ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہوتی ہے پلانڈ بائنگ، جس میں آپ گروسریز بھی خریدتے ہیں، مختلف چیزیں بھی خریدتے ہیں. گروسری میں بھی بعض وقت امپلس بائنگ ہو جاتی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہمیشہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کانشیس یا سب کانشیس مائنڈ سے پرچیز کر رہے ہیں. دا سیم رول اپلائز ٹو کنزیومرز. Consumers are primarily considered to be one of your target audience, and you have to make sure that you prepare a campaign in which you convince the consumer or you convert his behavior, his or her behavior towards your product by attributing certain factors of marketing and advertising to him, such as you convince or you make aware the consumer about your product, and you convince the buyer or the target audience about the quality of your product, of course related to the price factor, and then provide him a quality product, and then see and evaluate how has the effort of advertising affected your product. سو یہ ان شارٹ کنزیومر بہیویئر کا ایک بیسک پوائنٹ ہے یا فوکل پوائنٹ ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جب بھی کبھی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین بنانی ہے تو ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ کی پوائنٹس ہیں. اگر یہ آپ کی انگلیوں پر رہیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں، کیمپین کو اچھے طریقے سے فارمولیٹ کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے آسانی ہوگی. یعنی آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے. نمبر 2، آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کی بازار میں یا مارکیٹ میں اس وقت پوزیشن کیا ہے، پوزیشننگ کیا ہے، مقام کیا ہے. نمبر 3، آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کی پرائسنگ کا کمپٹیشن میں کہاں سٹیٹس ہے. اور فائنلی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ وہ بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہے یا نہیں پرووائڈ کر رہی. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب ان کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے میں کنٹین کروں گا اس ساری ڈسکشن کو، یا کمپائل کروں گا اور اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا ان 8 پوائنٹس ریگارڈنگ کنزیومر بہیویئر. یہ میں نے مختصراً جیسے آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو کنزیومر بہیویئر سے صحیح طریقے سے آگے ہی ہو جائے. 8 پرنسپلز کون سے ہیں جو کنزیومر بہیویئر کو اپلائی کرتے ہیں؟ اب یہ آپ کو نوٹ کرنے پڑیں گے اور آپ کو سلائیڈ پر میں نے مینشن کیے ہیں تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. دیکھیے، کنزیومر بہیویئر کے بہت سارے اور بھی اصول ہوں گے، پرنسپلز ہوں گے جن پہ ڈٹرمن کر سکتے ہوں گے آپ کنزیومر بہیویئر، لیکن یہ وہ 8 ہیں جو دنیا میں مختلف تجربات کی اور مختلف سچویشنز کی اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوائز کیے گئے ہیں. اس لیے یہ زیادہ افیکٹو اور یوزفل ہیں اور پریکٹیکل ہیں اور انڈرسٹینڈیبل ہیں. تو سب سے پہلے، unpleasant appeals can be learned as readily as pleasant ones.
دیکھیے اپیل بنیادی طور پہ تو یہ ہے نا کہ آپ کنزیومر کے مائنڈ کو اپیل کر رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر کے اویئر کر رہے ہیں. بیسکلی اپیلس جو ہوتی ہیں ٹو ایڈریس اینڈ ٹو کنونس دا کنزیومر اباؤٹ یور پروڈکٹ. لیکن اس کے بارے میں بات کریں گے. بعض اوقات اگر آپ کی وہ کیمپین یا وہ جو ہے سمجھ لیں آپ کے اویئرنیس کیمپین یا اپیل جو ہے وہ بعض اوقات اگر صحیح نہیں ہوگی تو وہ بھی کیری اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ ایک اچھی کیمپین ہوگی. یعنی کیری کیسے ہوگی؟ یعنی اس کا ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہوگا. یعنی وہ کیمپین بھی اسی طرح اڈاپٹ ہو جائے گی جس طرح آپ نے کی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ایک پروڈکٹ کی اچھی کیمپین کا رزلٹ ہوتا ہے اچھا رزلٹ، اس طرح نیگیٹو امپیکٹ بھی کیری ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ریزلٹس ہیں وہ نیگیٹو ہوں گے. یعنی آپ کی پروڈکٹ کی پذیرائی صحیح نہیں ہوگی اور اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دے گا کنزیومر. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک پرنسپل ہے مائنڈ کا، بہیویئر کا، جو آپ یاد رکھیں. نمبر 2، اپیلز میڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آر مور افیکٹو. اب یہ تو دیکھیے بات تسلسل کی ہے، بات فالو اپ کی ہے. کوئی بھی اپیل ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو دہرائیں گے نہیں تو انسان کے ذہن سے چیزیں محو ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بارہا اور یا آج کے کمپیٹیٹو دور میں مارکیٹ میں ہر وقت کمپٹیشن یا کمپیٹیٹر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو اس صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی پریزنس مارکیٹ میں برقرار رکھیں. تو کیا کہنا چاہیے کہ جو وقتاً فوقتاً آپ کی کیمپینز ہیں وہ یا اپیلز ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے. تو اس سے کنزیومر کا مائنڈ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ دوسری طرف ڈیویٹ نہیں کر جاتا. سو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپیلز میڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آر مور افیکٹو، کیونکہ کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پبلسٹی ایٹ ون ٹائم آپ بے شک ٹریلینز آف روپیز خرچ کر دیں اور اس کے بعد ہٹا دیں تو آہستہ آہستہ اس کا ایفیکٹ معدوم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر اسی کو آپ اس طرح بیس کریں کہ سپریڈ اچھا ہو تو ہر وقت آپ کی پریزنس مارکیٹ میں رہ سکتی ہے. اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ نے ایک پبلسٹی بجٹ مقرر کیا ہے اور وہ آپ سارے کا سارا بجٹ 3 مہینے میں ختم کر دیں اور سال کے باقی 9 مہینے میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ اپیلز اپنا آہستہ آہستہ اثر ختم ہوتا چلا جائے گا اور دوسروں کی اپیل سے متاثر ہو کر وہ دوسری طرف راغب ہونے کا کنزیومر کا اندیشہ ہے. تو اگر اسی 3 مہینے کے بجٹ کو آپ اس طرح پروڈنٹلی یوز کریں اور اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم سپریڈ کر دیں تاکہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو اور ریزلٹ افیکٹو بھی ہو. نمبر 3، یونیک میسجز آر بیٹر. بٹ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے زمانے میں ہر پروڈکٹ کی کمپٹیشن مارکیٹ میں موجود ہے. آپ کو روزانہ دیکھتے ہوں گے اب جب سردیوں سے گرمی کا موسم آتا ہے تو ہر چیز جو گرمی سے متعلقہ ہوتی ہے اس کی تشہیر شروع ہو جاتی ہے. جیسے لیٹس سے ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز، تو ہر کمپنی نے اپنا ایک یونیک میسج بنایا ہوتا ہے اور وہ میسج وہ ہارپ کرتے ہیں اس پر اور وہ میسج آپ کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے اور جب بھی وہ اس قسم کا میسج آپ کی نظر یا آپ کے کان سے گزرتا ہے تو آپ کو فوراً اس پروڈکٹ کی یاد دلاتا ہے اور آپ کا احساس اس طرف مبذول ہو جاتا ہے، خیال آپ کا اس طرف جاتا ہے اور وہ پروڈکٹ آپ کی لائکیبل بن جاتی. چنانچہ یونیک میسجز آر بیٹر ریمبرڈ. اس کے بعد نمبر 4، اٹ از ایزیئر ٹو ریکگنائز این اپیل دین ٹو ریکال اٹ. اپیل کو جہاں تک تعلق ہے نا اس کی پہچان کریٹ کرنی چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ابھی پوائنٹ نمبر 3 میں کہ یونیک میسج جو ہوتا ہے یہ بھی پہچان ہوتی ہے، لوگو ہوتا ہے وہ بھی پہچان ہوتی ہے. اس سے پہچان قائم رکھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس پر انحصار کریں کہ آپ کی اپیل کنزیومر کو یا ٹارگیٹ آڈینس کو یاد رہے گی.
ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی پہچان اسٹیبلش کریں. اسی لیے برانڈ نیم، سلوگن، لوگوز، یہ سارا کچھ ڈیوائز کیا گیا. اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کے اور بتائیں گے عملی طور پر، لیکن تھیوریٹیکلی اسپیکنگ پہچان از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ، نالج آف ریزلٹس انکریزز لرننگ آف اے میسج. اب یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، نالج آف ریزلٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات پبلسٹی میں یا ایڈورٹیزمنٹ لے آؤٹ میں ایک میسج لکھا ہوتا ہے کہ اس ایکس پروڈکٹ کو ایشین ایوارڈ ملا ہے. یہ جو ریزلٹس ہیں یہ مائنڈ سیٹ تک پہنچانے چاہیے. یہ کریڈیبلٹی اور اسٹرینتھ آف برانڈ اور پروڈکٹ جو ہے اسٹیبلش کرتا ہے. یا آپ کو سال کی بیسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ملی ہے، مختلف قسم کے ایوارڈز، اچیومنٹس، یہ جو چیزیں ہیں یہ اپیل، ان کا جو اویئرنیس ہے نا جی کنزیومر کو، وہ بہیویئر آپ کے فیور میں پازیٹو ہوتا ہے. تو 5واں پوائنٹ ہوا نالج آف ریزلٹس انکریزز لرننگ آف اے میسج. دس ول انہینس دی لرننگ آف میسج. وہ میسج جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ان نتائج کی بنیاد پر اس کا امپیکٹ بہت ہوگا. نمبر 6، ریپیٹیشن از مور افیکٹو وین ریلیٹڈ ٹو سیٹسفیکشن. اب یہ کیا بات ہے؟ ریپیٹیشن تو اپنی جگہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بار بار میسج کو پہنچانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب یہ میسج کنزیومر یا ٹارگیٹ آڈینس کی سیٹسفیکشن سے متعلقہ ہو تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. مثلا آپ کہیں کہ اتنے % لوگ ہماری پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، پاکستان کا نمبر 1 سیلنگ ریفریجریٹر، پاکستان کا نمبر 1 سیلنگ مشروب، یہ ساری چیزیں ہیں. اس جو آپ کے میسج کو، اس کو جب آپ ریپیٹ کریں گے تو اس کی افیکٹونیس اور زیادہ ہوگی، اور آپ کے جو آبجیکٹوز ہیں نا ان کی اچیومنٹ میں آسانی ہوگی. نمبر 7، میسجز آر ایزیئر ٹو لرن وین دے ڈو ناٹ انٹرفیئر ود ادر ارلیئر ہیبٹس. یعنی میسجز جو آسانی سے اور کنٹینیوس پیٹرن پہ چل رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ آپ ایگزسٹنگ مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے کوئی میسج دینا چاہیں. جو ایگزسٹنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا اس کو ایکسپلائٹ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ چینج کریں گے تو پھر آپ کو وہ چینج مائنڈ سیٹ میں لانے کے لیے مزید ایفرٹ کرنی پڑے. تو مے بی جو آپ کی آن گوئنگ ایفرٹ ہے مے بی انسفیشینٹ. اینڈ فائنلی، لرننگ اے نیو پیٹرن آف بہیویئر کین انٹرفیئر ود ریمبرنگ سم تھنگ ایلس. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اسی پوائنٹ کا ایک فردر ایکسپلینیشن ہے کہ ایک نیا انداز آف پریزنٹیشن and a different message altogether to the one already present in the market about the same product can create hesitation, hindrance in the acceptance or consumer behavior acceptance. تو یہ وہ 8 points ہیں، یعنی 8 principles ہیں جو consumer behavior کو اپلائی کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک پریکٹیکل، پازیٹو اور افیکٹو ایڈورٹائزنگ کیمپین وضع کرنی ہے. جب یہ پرنسپلز آپ اڈاپٹ کریں گے نا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کو کافی فیکٹرز اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور وہ ہوم ورک جو ہے وہ آپ کو افیکٹونیس پرووائڈ کرے گا فار پازیٹو ریزلٹس. ابھی بات کر رہے تھے نا ہم اپیلز کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپیلز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے. 3 ٹائپس آف اپیلز ہوتی ہیں. براڈ بیسڈ اپیلز تو مختلف قسم کی بھی ہوتی ہیں، لیکن 3 میجر اپیلز ہیں. نمبر 1، انفارمیشنل، ریشنل، لاجیکل.
اب یہ کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو 3 کلاسیفیکیشنز بتا دوں. نمبر 2 ایموشنل اپیلز اینڈ نمبر 3 مورل اپیلز. یعنی 3 کلاسیفیکیشن آف اپیلز ہیں, اور اپیل کا مطلب بنیادی طور پہ کنزیومر کو متوجہ کرنا ہے اپنی طرف, اور وہ مختلف 3 مختلف سیگمنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں, اور 3 ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے میں نے بتایا انفارمیشنل, ریشنل, لاجیکل, ایموشنل اپیل اینڈ مورل اپیل. اب مورل اپیلز تو ایکسپلینیبل ہے خود ہی بائی نیم, لیکن اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے انفارمیشنل, ریشنل اینڈ لاجیکل اپیلز. یہ کیا ہوتی؟ فوکسز آن کنزیومرز پریکٹیکل, فنکشنل اور یوٹیلائزیشن نیڈ فار اے پروڈکٹ اور سروس. سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں آئی تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے, اس کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے اور جو فوکس ہے نا, وہ ہوتا ہے کنزیومر کی عملی ایکسپٹینس پر, کہ عملی طور پہ وہ کیا کر رہا ہے مارکیٹ میں, اس کا کیا پروڈکٹ اور سروس کے بارے میں اس کی کیا عملی ضرورت ہے, اس کی زندگی میں اس کے کیا فنکشنز ہیں. ایک یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس اپیل کو فارمولیٹ کرنے کے لیے. دے فارم پارٹ آف دس اپیل اینڈ دیٹ فارم پارٹ از انفارمیشنل. سیکنڈ, emphasizes features of a product and service. اب یہ پوائنٹ بڑا سمپل ہے کہ by this appeal you are emphasizing the features of the product, the benefits of product. اب پروڈکٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ پروڈکٹ سے متعلق صرف گھڑی, سائیکل, موٹر سائیکل یہ نہیں ہے. سروس بھی کو بھی ایک پروڈکٹ ہی سمجھیں, کیونکہ ایک سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ سروس ایک پروڈکٹ ہے, لیکن کلاسیفیکیشن ایڈورٹیزمنٹ میں ہم دونوں کی اس لیے کرتے ہیں کہ سروس کی ٹائپ آف ایڈورٹیزمنٹ مختلف ہوتی ہے. ان دونوں ٹائپ آف ایڈورٹیزمنٹ کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں آگے چل کے اسٹڈی کریں گے, لیکن اس وقت یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس اپیل کے ذریعے ہم ایمفسائز کرتے ہیں دی فیچرز اینڈ دی بینیفٹس آف اے پروڈکٹ اینڈ سروس. Informs about benefits or reasons for owning or using a particular brand. یعنی آپ کنزیومر مائنڈ کو کنونس کرنا چاہتے ہیں, یا پبلک کو یا ٹارگیٹ آڈینس کو ان بینیفٹ سے, ان ریزن سے, ان اسباب سے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے بہتر ہے. تو یہ تمام جو سیگمنٹس ہیں یہ انفارمیشنل, ریشنل اور لاجیکل اپیل کے حصے ہیں. پھر ایموشنل اپیلز, دوسری ٹائپ میں نے آپ کو بتایا تھا. ایموشنل اپیلز وہ کیا ہوتی؟ relate to consumers' psychological and or social needs for purchasing a product or service. یعنی جو کنزیومر کی سوشل نیڈز ہیں ایک پروڈکٹ کو اون کرنے کے لیے, اس کے مطابق, اس کے متعلق اس کی جو سائیکی ہے, اس کی جو نفسیات ہے, اس سے اس کا تعلق ہے. یعنی اس کو آپ نے ٹارگٹ کر کے ان احساسات کو آپ نے کو پلے اپ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرنے یا آپ کی سروس کو استعمال کرنے کے لیے راغب ہو جائے. مینی پرچیز موٹیوز آف کنزیومرز ریلیٹ ٹو ایموشنز اینڈ فیلنگز اباؤٹ اے برانڈ. یہ بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو برانڈ لو ہو جاتی ہے, یا برانڈ افیکشن ہو جاتی ہے, یا برانڈ لائلٹی ہو جاتی ہے. یعنی برانڈ کے سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی ہو جائے اس برانڈ کی پروڈکٹ ہی خریدیں گے. ایک ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو ہوتی ہیں یہ ایموشنل اپیلز ہوتی ہیں. ایموشنل اپیلز 2 قسم کی ہوتی ہیں. فرسٹ پازیٹیو ایموشنل اپیل, سیکنڈ نیگیٹو ایموشنل اپیلز. یعنی بعض حالات میں نیگیٹو
اپروچ ہو جاتی ہے اور بعض حالات میں کیا ہو جاتی ہے؟ پازیٹو اپروچ ہے. اب ان میں کنزیومر بہیویئر اگین پلیز اے ویری وائٹل رول, اور اس بہیویئر کو ایکسپلوئٹ کیسے کیا جاتا ہے, یہ ان اپیلز کے ذریعے ہوتا ہے. اب مورل اپیل جو ہوتی ہے جنرلی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے یا کنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ واٹ از رائٹ. سو مورل اپیل کیا ہوتی ہے؟ جیسے جنرلی urges people to support or show concern to social causes such as, اب دیکھیے یہ میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فقتاً ہیپیٹائٹس, پولیو ایریڈیکیشن, انوائرمنٹ پروٹیکشن, پاپولیشن کنٹرول, ڈونیشنز, یہ تمام اسی اپیل کی کلاسیفیکیشن کا حصہ ہیں. اب پولیو کا جو میسج ہے, انوائرمنٹ کا میسج ہے, اس کے بارے میں آگہی دینی ہوتی ہے یعنی ٹارگیٹ آڈینس کو کہ درست چیز ہے کہ آپ انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, پولیو کے ایریڈیکیشن کے لیے نیسیسری تدابیر, احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کریں, اور اسی طرح سے دوسری مورل اپیلز ہوتی ہیں. تو یہ 3 قسم کی بنیادی اپیلز ہیں جس کو آپ کو ایکسپلین کیا. اب آتا ہے جی ایڈورٹائزنگ کی ایگزیکیوشن. ایڈورٹائزنگ کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کی, لیکن آخر ایڈورٹیزمنٹ کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ آج آپ کو کہہ دیا جائے کہ اشتہار بنائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں اور اس کو کبھی بھی آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں بھی اگنور نہ کریں. کیا ہے وہ ہے اسٹریٹ اور فیکچوئل میسج. اسٹریٹ اور فیکچوئل میسجز جو ہوتے ہیں نا, یہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں مائنڈ سائیکی کو. یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مائنڈ سائیکی ہے اس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ کا جو میسج ہے وہ اسٹریٹ سیل ہونا چاہیے اور فیکچوئل ہونا چاہیے, یعنی بالکل میسج میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور جو آپ کا میسج ہے وہ کنوے ہو جانا چاہیے سیدھے طریقے سے. دوسرا, اس میں جو اسکیچنگ ہے, اینیمیشن ہے, وہ اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ ایگزیکیوشن کے لیے 2 بڑے کارڈینل پرنسپلز ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, واٹ ڈو یو سے, اور دوسرا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں. آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات آپ کسی کے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس کے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے, اور اپنا مقصد بڑے اچھے طریقے سے کنوے کر دیتا ہے. You can say this about a speaker, orator, or you can say about a person in social gathering or a get together کہ وہ جو بات کرتا ہے اچھی کرتا ہے, اس کا کہنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے, انداز بہت اچھا ہے. سو اسی طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی ان 2 چیزوں کو خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ واٹ ڈو یو سے اینڈ ہاؤ ڈو یو سے. تو اینیمیشن ہو گئی, مطلب ہے اگر آپ ایک اشتہار میں اچھے اسکیچز بناتے ہیں, اس کا لے آؤٹ اچھا ہوتا ہے, ویڈیو میں اچھے بناتے ہیں, مووی میں اچھے بناتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ پر. نیکسٹ, سائنٹیفک ٹیکنیکل ایویڈینس. اگر آپ کوئی پروڈکٹ ایسی لانچ کر رہے ہیں, انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس کا سائنسی اور ٹیکنیکل ایویڈینس موجود ہونا چاہیے, اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. دیکھیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مختلف قسم کے موٹر سائیکل بکتے تھے, ہر بندہ اپنی برانڈ کی بات کرتا تھا. پھر ایونچولی یہ سوچا گیا کہ موٹر سائیکل میں کون سی ایسی چیز ہے جو کسی کو کنونس کر سکتی ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کے استعمال کے لیے. کیا پوائنٹ تھا؟ مثلا ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ پیٹرول کنزمپشن کس کی زیادہ ہے یا کس کی کم ہے.
تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ آپ کا جو موٹر سائیکل ہے وہ 1 کلومیٹر میں 1 لیٹر میں سب سے زیادہ کلومیٹر چلتا ہے. سو یہ ایک ٹیکنیکل ایویڈنس تھا بائی دی اسپیسیفکیشن آف دی انجن اینڈ کلیم بائی دی برانڈ, اینڈ دیئر فور دی ایویڈنس کنوینس دا پیپل ٹو گو اینڈ ٹو بائی دیٹ. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی بھی طریقے سے آپ کے اخراجات میں کمی ہو تو ہر شخص کو آج کے دور میں پیسہ بچانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. ٹوڈے ایز دے سے منی سیوڈ از منی ارنڈ. سو یہ پرنسپل کو ادھر بھی اپلائی کریں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا. پرسنالٹی سمبل یعنی برانڈ سمبل. برانڈ کی پرسنالٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ آلریڈی فیوریبل امیج ہے, آلریڈی لائکیبل امیج ہے, چنانچہ فیوریبل رسپانس ملے گا. ڈیمونسٹریشن, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سی پروڈکٹس کی باقاعدہ ڈیمونسٹریشن دے کے لوگوں کو ذہن کو اپنی طرف مولڈ کیا جاتا ہے. تو ڈیمونسٹریشن یعنی عملی مظاہرہ, یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ اسٹیٹک ایڈز میں بھی ہو سکتا ہے اور موویز میں بھی اور ویڈیوز میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی ویژول, آڈیو ویژول دونوں طریقے سے اس کو آپ اچھے طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں. فینٹسی, ڈراما, تخیلات, کس طریقے سے آپ فینٹسی کریٹ کرتے ہیں ٹو لور پیپل. سم ٹائمس سم پروڈکٹ دے یوز کارٹونس, جہاں میں نے اینیمیشن کا ذکر کیا, کیونکہ ان کی اٹریکشن بچوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. اب بچوں کے لیے کیا اٹریکشن ہوتی ہے, یہ بات ذرا اسٹڈی کرنے والی ہے. دیکھیے کارٹونز بنتے ہیں, اب کیوں بنتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی سویٹ میٹس ہوتی ہیں, سویٹس ہوتی ہیں, کینڈیز ہوتی ہیں. اب یہ بنیادی طور پہ اس کی میجر کنزمپشن جو ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے کارٹونز بنا کر وہ ان کو امپریس کرتے ہیں, کیونکہ کارٹونز از اے ویژول وچ اٹریکٹس دی چلڈرن ویری مچ. اور اس کے طریقے سے اس میں مختلف فینٹیسی کریٹ کر کے مختلف طریقے بنا کر وہ اٹریکٹ کیا جاتا ہے. سو فینٹیسی پلیز ویری افیکٹو رول. فینٹیسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کاسمیٹکس کی فینٹیسی کریٹ کی جاتی ہے, جس کے ذریعے کنونس کیا جاتا ہے کہ ایک جو سبجیکٹ ہے وہ پہلے کی نسبت اچانک ود ون ایفرٹ کس طریقے سے ڈفرینٹ ہو گیا, امپروو ہو گیا, برائٹ ہو گیا. سو یہ تمام فینٹیسیز بھی امپورٹنٹ حصہ ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی ایگزیکیوشن کا. اس کے بعد ٹیسٹمنی, یعنی آپ کی اسٹیبلش ٹیسٹمنی, آپ کے پاس سرٹیفکیشن کیا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں, اس کا ذکر کرنا بھی ایڈورٹائزنگ میں ضروری ہے. ایک ٹیسٹمنی تو بائی اٹ سیلف دا برانڈ ایکسپٹینس ہوتی ہے, برانڈ امیج ہوتا ہے, برانڈ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ڈرامٹائزیشن, ہاؤ ڈو یو پریپیئر اور پریزنٹ اے کانسیپٹ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات چائے کے اشتہاروں میں ایک فیملی بٹھائی ہوئی ہے اور اس میں وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپس میں چند ڈائلاگس بولتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ فیملی استعمال کر رہی ہے تو یہ فیملی کے لیے اچھی ہے, اس لیے ایک ڈرامٹائزیشن افیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ پریکٹیکلی بھی آپ کو کرنا ہوگا, لیکن ابھی میں آپ کو مختصراً اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہیومر, بعض اوقات کچھ اشتہارات میں آپ تھوڑا سا مزاح کا عنصر اگر ڈال دیں تو اس سے بھی وہ زیادہ افیکٹو بن جاتا ہے. کس طرح سے ہم ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین بنائیں گے اور اس میں کس طرح سے ہم یہ اس قسم کے رنگ بھریں گے, یہ ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے, لیکن اس وقت آپ کو اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ یہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ایڈورٹائزنگ کی ایگزیکیوشن میں مختلف حالات اور واقعات کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور فائنلی ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی کمبینیشن بھی جو ہے نا وہ بھی اشتہار کی ایگزیکیوشن میں آپ کے لیے ضروری ثابت ہوگا. تو بنیادی طور پہ آپ کو خیال اس بات کا رکھنا ہوگا
کہ 2 پوائنٹس ہیں، یعنی 2 پوائنٹس جو آپ نے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، واٹ یو وانٹ ٹو سے، اور پھر اس کو کس طریقے سے کہنا ہے. کس طریقے سے جو کہنا ہے وہ اشتہار ہے، اور کیا کہنا ہے وہ اشتہار کا موضوع ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، جس سے آپ کی ایڈورٹائزنگ کی ایگزیکیوشن میں آپ کو افیکٹونیس ملے گی، اور ضرور پازیٹیو ریزلٹس آپ کو اس سے برآمد ہوں گے. وقتاً فوقتاً ہم نے ایڈورٹائزنگ میں ایک اصطلاح استعمال کی ہے کئی دفعہ، اور وہ ہے میڈیا مکس. اب میڈیا مکس جو ہے اس کے ڈیسیژنز کس طرح لیے جاتے ہیں. میڈیا مکس یعنی جب آپ نے ایڈورٹائزنگ کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو آپ یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ کون سا میڈیا آپ استعمال کریں گے، یا کون سے میڈیاز استعمال کریں گے سائملٹینیسلی یا کنٹینیوس، یا ون آفٹر دی ادر. یعنی کنٹینیوسلی ایک ہی وقت میں آپ کیسے استعمال کریں گے، اور یا ان کو آلٹرنیٹ کر کے کس طرح استعمال کریں گے. تو پہلے ہم نے وہ فیکٹرز ڈٹرمن کرنے ہیں جو ضروری ہیں میڈیا مکس ڈیسیژن کے لیے. نمبر 1، ٹارگٹ آڈینس. کون لوگ ہیں، آپ کا ٹارگٹ سیگمنٹ کون سا ہے مارکیٹ کا جس کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، ٹائپ آف پروڈکٹ کیٹیگری، یعنی آپ کی پروڈکٹ کی کیٹیگری کیا ہے، کیونکہ یہی ریلیٹ کرے گی ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ. آپ کی پروڈکٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے میڈیا مکس ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی پروڈکٹ کیٹیگری یوں سمجھ لیں کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ کا میڈیا ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا. یعنی سپریز ہیں، انسیکٹیسائڈز ہیں یا پیسٹیسائڈز ہیں، تو اس کی کیٹیگری پروڈکٹ کی جو ہے وہ اور کلاسیفیکیشن میں آئے گی، جس کے لیے آپ کو ڈفرنٹ میڈیا سلیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد میسج اپیل. جب یہ آپ نے 2 چیزیں ڈیسائیڈ کر لی نا، تو پھر آپ نے میسج بنانا ہے جو اپیلنگ ہو، اور یہ دونوں فیکٹرز کو مد نظر رکھتا ہو تاکہ میڈیا میں اس میسج کو اپیل حاصل ہو، اور اس میں اس کا جو آپ اس سے اپیل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ مل سکیں. تو آپ کو پراپر میڈیا میں سلیکٹ کرنا ہوگا. تو ایک میڈیا کا جو میسج ہے، جو اپیل ہے، وہ بھی بنانی ضروری ہوگی. اس کے بعد ایگزیکیوشن سٹائل، یعنی آپ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. اب کیسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی میڈیا سلیکشن بڑی ضروری ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین کو صرف پرنٹ میڈیا میں لانچ کرنا ہے تو اس کا ایگزیکیوشن سٹائل مختلف ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹائل جو ہے یہ اس میں آپ کو دونوں میڈیاز چاہیے، میجر میڈیاز، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، تو پھر آپ کو سٹائل میں ویریشن بنانی پڑے گی. اور فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وچ از دی پرومیننٹ تھنگ امنگسٹ آل دیز فیکٹرز از دا بجٹ. دیکھیے کوئی چیز انلمیٹڈ کاسٹ فنڈز اویلیبلٹی پر بیس نہیں ہوتی. ایدر دے آر میچڈ ود دی کنسٹرینٹس اور دے آر میچڈ ود دی ریکوائرمنٹ. کنسٹرینٹس آپ کو ایکسپلین کیے ہوئے ہیں کیا ہوتے ہیں، پرابلمس کیا ہوتی ہیں کہ جی مینجمنٹ کہہ دیتی ہے جی کہ نہیں اس سے زیادہ پیسے نہیں آپ کو مل سکتے، اسی میں رہتے ہوئے جو کرنا ہے کریں آپ. اور دوسرا اس کیس میں جب آپ خود ایک پرپوز کرتے ہیں بجٹ کہ جی آپ نے اس پروڈکٹ کے اس سیگمنٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے اور اس میڈیا مکس میں لانچ کرنے کے لیے منیمل ریکوائرمنٹ آپ کی بجٹ کی اتنی ہے،
تو پھر بھی آپ کی کرٹیلمنٹ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے خود بجٹ سجیسٹ کیا ہوگا. چنانچہ بجٹ از ویری امپورٹنٹ. سو دوبارہ دہراتا ہوں, جو فیکٹرز میڈیا مکس کے ڈسیزن میں یا ڈسیزن میکنگ میں بہت اسینشل ہے. نمبر 1 ٹارگیٹ آڈینس. نمبر 2 ٹائپ آف پروڈکٹ کیٹیگری, آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے, کون سی ہے. نمبر 3 میسج اپیل. نمبر 4 ایگزیکیوشن اسٹائل, آپ کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ نمبر 5 ویری امپورٹنٹ ایز آئی ٹولڈ یو, دا بجٹ, اویلیبلٹی آف فنڈس وچ از ویری امپورٹنٹ. میڈیا مکس کو ڈسائڈ کرنے کے لیے ہم نے فیکٹرز بتائے, لیکن آخر ایڈورٹیزمنٹ کی میڈیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. لیکن اس اسٹریٹجی کو جاننے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے کچھ اصطلاحوں سے آگاہی پیدا کی جائے جو پروفیشن کے عام روزمرہ استعمال میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں. تو آپ جب انشاءاللہ آپ اپنا پروفیشن شروع کریں گے تو آپ جب اس انوائرمنٹ میں جائیں گے تو یہ اصطلاحیں اگر استعمال ہوں گی تو آپ اپنے آپ کو ایلین محسوس نہیں کریں گے. آپ کو پہلے سے ان اصطلاحوں کا پتا ہوگا اینڈ یو فیل ویری کمفرٹیبل. یہ اسی طرح ہی ہے نا, جس طرح آپ کو جب آپ انگریزی بولنا سیکھتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ انگریزی بولنی آ جاتی ہے, تو پھر کسی ماحول میں بھی کوئی انگریزی بول رہا ہو تو آپ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, اینڈ یو گیٹ دی ہیک آف اٹ, واٹ از گوئنگ آن, واٹ آر دے سیئنگ, اینڈ یو کین پروبیبلی ٹیک پارٹ ان them and prove your point. So similarly, when you know these basic, as they say, terms, they will be very helpful to you in practical profession. Number 1, clutter. اب clutter کا مطلب ہوتا ہے جمگھٹا, یا clutter کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس کو یوں سمجھیں کہ نمبر آف ایڈز ان اے میڈیم. کوئی بھی میڈیم آپ سلیکٹ کریں تو آپ کا جب بھی وہ کہیں کہ کلٹر پلان بنانا ہے تو آپ کو, یا کلٹر کمپوزیشن ہو رہی ہے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے احساس کہ کافی سارے ایڈز ریلیز ہوں گے. نمبر 2 فلیٹنگ میسج, کمرشلز. یہ جو کمرشلز آتی ہیں یہ جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فلیٹنگ میسج کہتے ہیں اس کو. نمبر 3 زیپنگ. زیپنگ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. جب آپ کو ریزلٹس آئیں گے نا اپنی کیمپین کے تو یہ اس قسم کی اصطلاحیں بھی آئیں گی. اب زیپنگ سے مراد کیا ہے, ذرا آپ تھوڑا سا, آج کل چینل چونکہ زیادہ ہیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی, آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں دہرائیں کہ آپ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پورا اشتہار دیکھتے ہیں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کمرشلز کو اوائڈ کرنے کے لیے چینل چینج کرتے ہیں. اس عمل کو زیپنگ کہا جاتا ہے. یعنی کمرشل ان انٹرسٹنگ ہے, کمرشل بورنگ ہے. کمرشل سے مراد ایڈورٹیزمنٹ جو چل رہا ہے ٹیلی ویژن پر, تو آپ چینل چینج کر دیتے ہیں. اس پروسیس کو زیپنگ کہتے ہیں. اس کے بعد زپنگ. زپنگ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لیٹ اس سے ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ ایک سی ڈی دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں خود, آپ جس کے کنٹرولز آپ کے ہاتھ میں, تو آپ کمرشلز کو فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. یعنی یو eliminate that, you don't want to watch it, you are watching a program, a feature, in that during that feature there is an ad, so you skip it by fast forwarding. So this is called zipping. اب یہ کرنے کے بعد شیڈولنگ انگریزی کا ایک لفظ ہے, آپ کو عام الفاظ میں بھی ہم آپ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ شیڈولنگ کیا ہوتی ہے. یعنی آپ نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کی میڈیا میں شیڈولنگ کیسے کرنی ہے. اب یہ شیڈولنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, یہ 3 قسم کی ہوتی ہے. یہ میں نے جو کلاسیفیکیشنز آپ کے لیے ایکسٹریکٹ کیے ہیں, ان کا بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیکسٹ بکس بتائی گئی ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی فردر ایکسپلینیشن بھی ملے گی, لیکن میں نے آپ کو, اور نریشن کافی ملے گی, میں نے آپ کو مختصراً اس لیے بتا دی ہے کہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ ان پر مزید اسٹڈی کر سکیں. پہلا پوائنٹ پلسنگ, یعنی آپ نے یہ دریافت کرنا ہے. اب یہ بالکل بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ پروگراموں کی یا ایک سچویشن کی ایک پیکس اور ویلیز ہوتی ہیں.
یعنی کون سے پروگرام ایسے ہیں جو پیک ٹائم ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو نان پیک ٹائم ہیں، وہ ڈٹرمن کرنا آپ کا کام ضروری ہے. اس کے حساب سے آپ شیڈولنگ کریں گے، کیونکہ پیک ٹائم میں ہمیشہ رسپانس زیادہ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیک ٹائم کی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. سو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چینل کا یا جہاں آپ اپنی میڈیا اسٹریٹجی امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہاں کے پیکس اور ویلیز کیا ہیں، یعنی پیک ٹائمز کیا ہیں اور نان پیک ٹائمز کیا ہیں. نمبر 2، کنٹینیوٹی اسپریڈز کنٹینیوس پبلسٹی. کنٹینیوٹی یعنی آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ ایسے شیڈیول کریں کہ اس میں کنٹینیوٹی اور تسلسل برقرار رہے. اس میں یہ بڑا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر آپ کنٹینیوٹی سے پبلسٹی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی اسٹرینتھ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی پریزنس رہتی ہے. اور بائی ہٹنگ دی ہیومن سائیکالوجی، when I say human psychology, I mean the consumer behavior and consumer mindset again and again and again, forces them to at least have a trial of your product, and that is the achievement. So continuity is very important. From second perspective also, you should also understand that continuity also helps you in maintaining the status of your product, in sustainability of your product. تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. نیکسٹ، فلائٹنگ. اب یہ فلائٹنگ کا مطلب بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ بعض اوقات کنٹینیوس پبلسٹی کریں اور بعض اوقات آپ بالکل پبلسٹی نہ کریں. تو جب آپ یہ دونوں عمل بیک وقت اختیار کرتے ہیں کہ آپ پبلسٹی ہیوی کرتے ہیں، وڈرا کر لیتے ہیں، ٹوٹل ڈارمنسی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فلائٹنگ. تو شیڈیولنگ کے یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں: پلسنگ، کنٹینیوٹی اینڈ فلائٹنگ. یہ آپ کو جب بھی کبھی اس کا ذکر ہوگا تو آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی. آپ کا مائنڈ آپ کو جواب دے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے. ابھی میڈیا مکس ڈیسیژن کی بات ہو رہی تھی، تو آپ ہی کو جب کیمپین بنائیں گے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ افیکٹو میڈیا چوائس ڈیسیژن کیسے آپ لیں. آپ کیسے ڈٹرمن کریں کہ کون سا میڈیا افیکٹو ہے اور ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ کو دے سکتا ہے، تاکہ جو کیمپین کاسٹ آپ اپنے کلائنٹ کو انکر کر رہے ہیں وہ کیا ہو، اس کا جواز بن جائے، اس کی ریزن بن جائے، اس کا ریشنل بن جائے. تو فالوئنگ فیکٹرز جو ہیں نا وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 1، پروڈکٹ کریکٹرسٹکس، کہ پروڈکٹ کی کیا خصوصیات ہیں. نمبر 2، میڈیا آبجیکٹوز، آپ کے میڈیا کے آبجیکٹو کیا ہیں، آپ نے کس طرح سے اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے ہیں، کیسے میڈیا، کون سا میڈیا ہونا ہے. اور نمبر 3، میڈیا بجٹ. اب یہ بنیادی طور پہ اگر آپ کو میں یوں ایکسپلین کروں کہ یہ پریفرنس آف میڈیا پلانر ہوتی ہے. اور میڈیا پلانر کون ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. میڈیا پلانر اکاؤنٹس ایگزیکٹو بھی ہو سکتا ہے، اکاؤنٹس ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایجنسی کا بھی ہو سکتا ہے اور کلائنٹ کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ ان 3 فیکٹرز کی بنیاد پر چوائس آف میڈیا ڈٹرمن کرے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا کی چوائس بھی ایک بڑا اسینشل، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسینشل رکن ہے، ایلیمنٹ ہے ان ڈیسائڈنگ اور چوزنگ اے میڈیا اور اے میڈیا مکس. تو آج ہم نے جب آپ کے ساتھ یہ بات کی تو بنیادی طور پہ یہ ایکسپلین کیا کہ ایک میڈیا پلانر یا میڈیا اکاؤنٹنٹ یا ایڈورٹائزنگ پلانر سمجھ لیں آپ، یا کیمپین ڈیزائنر سمجھ لیں، یا کیمپین ڈیوائزر سمجھ لیں، یا سجیسٹ جو کرتا ہے، پلان کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 8 پوائنٹس جو افیکٹ کرتے ہیں میڈیا بہیویئر کو، اس کو اچھی طرح سے سمجھے، اس کو پلے باندھ لے.
پھر میڈیا مکس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اس کو ڈٹرمن کرے, اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ اس نے چوائس آف میڈیا کیسے ڈٹرمن کرنا ہے اور اپنی کیمپین کو کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے ایک طے شدہ بجٹ کے مطابق, تاکہ ویلیو فار منی ٹو کلائنٹ بھی ملے اور اس کیمپین کا مثبت اور افیکٹو یعنی مؤثر نتیجہ بھی برآمد ہو. تو یہ تھے آج کے ایڈورٹائزنگ کی ریکوائرمنٹس کے ایسینشل انگریڈینٹس جن سے آپ کو آگاہ کیا. یہ تمام پوائنٹس بڑے ضروری ہیں اور یہ رول بنیادی طور پہ ایک اچھے پلانر یا اچھے اکاؤنٹس ایگزیکٹو کا ہے, جس کا کام ہے کہ ان تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی کیمپین وضع کرے, اس کیمپین کے اتار چڑھاؤ کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرے, تمام فیکٹس کو اینالائز کر کے ایک رپورٹ بنا کر ایک کیمپین بنائے اور ایک اچھی اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے اس کو لانچ کرے, آف کورس in acceptance, getting the acceptance of the client. So I hope you have understood them and you will be thinking about and analyzing these points very carefully and studying them deeply to understand this role also and understanding the consumer behavior. Hope you have understood them and comprehended them properly. Have a nice day. Thank you very much. Allah Hafiz.